دیکھیں بھائی آپ جب آپ کو ابتدائی باتیں نہیں معلوم نا، او بھائی شیخ صاحب ٹائم روک دیں، ٹائم روک دیں بھائی، ٹائم روک دیں بھائی، نہیں ٹائم روک دیں بھائی. دیکھیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تضعیف ثابت کروں. میں ٹائم روک دیں بھائی، ٹائم روک دیں. اے بھائی آپ کو اصول علم اگر پتہ نہیں ہے اور مجھ سے ناجائز مطالبے کرتے ہیں کہ میں اپنے وقت میں اس کا جواب دوں تو سن لو بھائی، پانی پیو آپ، سن لو بھائی. مناظرے سے کون بھاگ رہا ہے؟ پانی پیو آپ، پانی شیخ صاحب آپ کو اصول میں سمجھا رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تضعیف ثابت کروں، یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ صحت ثابت کریں. وہ ثابت کرو گے، صحت ثابت کرو نا. میں نے کہا سند پڑھو، پوچھوں گا آپ سے، یہ سند پڑھو، یہ کیا دعویٰ ہے؟ میں پوچھوں گا آپ سے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو دلیل لاتے ہیں وہ صحیح دلیل ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں کہ میں اس کو صاف ثابت کروں. وہی تو میں بتا رہا ہوں. اگر آپ نے ایک دفعہ صحت ثابت کی شیخ صاحب، آپ نے ایک دفعہ اگر صحت ثابت کی اس کے بعد میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو تضعیف کر دوں. آپ نے جب صحت ہی ثابت نہیں کیا بھائی کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ کس اہل بیت کی حدیث ہے، کس امام نے اس کو روایت کیا؟ اچھا ضعیف ہے روایت، یہ روایت شیعہ ترک سے نہیں ہے، شیعہ ترک سے نہیں ہے. آپ صحت ثابت کرنا آپ کا کام ہے، صحت ثابت کرنا آپ کا کام ہے، اور اس میں تصحیح آپ دکھائیں کہ وہاں پہ رضا کہاں پر ہے. امان صاحب میرا ٹائم شروع کریں. اچھا اب ٹائم شروع، بسم اللہ بسم اللہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے. ایک منٹ جی مفتی صاحب، انہوں نے ویسے جواب دیا تو ہے، ایک انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ ہمارے ترک سے نہیں ہے، اور اس پر وہ قائم ہے. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے یعنی تم آپ کے سنی راوی ہیں اس میں. ایک دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جو اس کی ابتدا میں نا وہ آپ بات انہوں نے اشارہ کیا کہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ میرے سے بیعت نہیں کر رہے ہیں مجھے. یہ دو جواب انہوں نے دیے ہیں. دوسرا جواب کیا بتایا آپ نے؟ انہوں نے یہ ایک جواب دیا تھا کہ یہ ہمارے ترک سے نہیں ہے، امالی میں یہ نقل ہے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ چلے اگر یہ آپ نے جو پیش کی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ اگر پھر اس سے تصریح نہیں ہے. اب دیکھیں پہلے وہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے مجھے تو ریفیوز کر دیا، یعنی مجھے تو آپ نے پرائرٹی نہیں دی. اس سے یعنی اشارتاً بھی یہ بات نکلتی ہے کہ یعنی آپ نے رضا سے بیت نہیں ہے، اگنور کیا. یہ کہنا چاہ رہے رضا سے بیت نہیں ہے. ہاں یہ نہیں، وہ ان کا یہ کہنا اگنور کر لوگوں کو بتانا کہ یہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہو. اس کے بعد پھر یہ جملہ کہا کہ بھئی میں نے بھی بیعت کی جیسے آپ نے بیعت کی. اور پھر وہ بیعت اس طرح انہوں نے کہا کہ وہ شام کو کی یا صبح کو کی، تو اس سے یہ رضا ثابت نہیں ہو رہی. یہ تین ان کے جواب تھے. میں ذرا وضاحت کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے بس آپ میرا ٹائم شروع کریں، میں بتاتا ہوں. مزید بات کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کر سکتے ہیں. شروع کرتا ہوں ٹائم. جی بسم اللہ. جی دیکھیں اعوان صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ ہمارے طرف سے نہیں ہے، تو میں نے ان کو سیدھا کہا ہے کہ بھائی آپ کسی سنی کتاب سے یہ روایت نکال کر دکھائیں. آپ نے بھی تو دعویٰ کیا ہے نا بھائی یہ سنیوں کی روایت ہے، آپ نکال کر دکھائیں پہلے اس کسی سنی کتاب سے اسی سند کے حوالے سے یہ روایت نکال کر دکھائیں. اور پھر دیکھیں اعوان صاحب شیخ الطائفہ کہہ رہے ہیں یہ ایک بندے کو اس کا انکار کریں. یہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں شیخ صاحب ایک اور بھی نقطہ تھا کہ اس میں رضا دکھائے نا، اس میں آپ کی پوائنٹ. میری گفتگو کے درمیان بات نہ کریں صاحب، میری گفتگو کے درمیان بات نہ کریں نا یار، کیونکہ انہوں نے آپ پوائنٹس بتایا تھا نا، یہ پوائنٹ انہوں نے نہیں بتایا. آپ اپنی ٹرن میں بات کیا کریں. ٹھیک ہے کوئی بات. ٹھیک ہے، ان کو بھی کہنا چاہیے تھا نا شیخ الطائفہ کو کہ جی یہ روایت ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے، ہمارے مصادر سے نہیں ہے. اللہ یاری کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ یاری کو پتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے اندر بیعت کی بات ہے، انہوں نے بیعت کی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایسی بات نہیں کی. اور پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے تو اس کو ضعیف ثابت کرو نا، کسی راوی پہ ہاتھ تو رکھو، ذرا کسی راوی پہ ہاتھ رکھو کہ یہ راوی ایسا ہے، یہ راوی ایسا ہے. لیکن یہ بھی نہیں کرتے یہ. تو بہرحال امالی سے میں نے یہ بات پیش کی تھی. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بخاری کی بات کی. بہرحال بخاری میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے بیعت تو کر لی تھی بعد میں. ٹھیک ہے، بیعت تو پھر بھی ہے، بیعت سے کہیں انکار نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے کہیں انکار نہیں کیا. اچھا میں نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز کا ڈر تھا؟ موت کا ڈر نہیں تھا، ان کو موت کا پتہ تھا. کہتے ہیں کہ جی اب یہ تقسیم کر رہے ہیں نا اپنی طرف سے، یہ اجل ایسی ہوتی ہے، اجل ویسی ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنفرم پتہ نہیں تھا کہ ان کا قاتل کون ہے. تو ایسا نہیں ہے. احتجاج تبریسی کی روایت اگر آپ کہیں گے میں سنا دوں گا انشاءاللہ آپ کو، آپ ہی کے الفاظ سنا دوں گا کہ انہوں نے حضرت خالد سے کیا کہا تھا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے بلکہ بندہ دوسرا ہے. بلکہ سامعین یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا بالکل. یہ دیکھ لیجئے یہ روایت میں آپ کے سامنے ہی رکھ دیتا، یہ میں شیئر کر دیتا ہوں اسکرین. یہ جلاء العیون ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھ لیجئے اعوان صاحب اس میں روایت ہے، حکایت ہے. یہ ایک یہودی جو ہے بھائی اس کو چھوڑ دیں، بند کریں. سند معتبر امام محمد باقر جلاء العیون کو چھوڑ دیں بھائی، جلاء العیون مصادر میں سے نہیں ہے. ذرا میرا ٹائم روکیے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ. ٹھیک ہے، میں آپ کو ٹائم آپ روک دیجئے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اس کا. چلیں روک دیے دے دیں جواب.
आवान साहब ये जरा सुन लीजिएगा. अगर आप अल्लामा मजलिसी की जो किताबें हैं अगर उनकी आप मुताला करें वो बेहतरीन किताबें हैं. अल्लामा मजलिसी मुतालिया के लिए बेहतरीन किताब है लेकिन हुज्जत नहीं है. सुन ये ले, मसादर आप में सुन से ले नहीं. पहले. आपके बाहर से उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं. उनकी किताब है हादियतुश शिहाब हक़ुल यकीन. हक़ुल यकीन किताब है, बेहतरीन किताब है. उर्दू में इसका तर्जुमा है, उसको आप पढ़ें. हयातुल क़ुलूब किताब है, उसको पढ़ें. उस किताब है हिल्यतुल मुत्तक़ीन, बेहतरीन किताब है, उसको पढ़ें. अल्लाह आपका भला करे. चिराग़ मजलिसी की किताब है. चिराग़ मजलिसी की किताब है. ये किताबें मैंने 4 किताबों का नाम लिया, इनका पढ़ें. हदीक़तुश शिया मुक़द्दसा तवीली की किताब है, बेहतरीन किताब है, उसको पढ़ें. इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे किताब है मन ला यहज़रुल फ़क़ीह जो है उर्दू ज़बान में उसका तर्जुमा है. 1 से ज़्यादा तर्जुमे हैं. अभी जो मैंने किताबें आपको बताई ना, इसको आप इन किताबों का अगर आप पढ़ें जो है आप बहुत बड़े फाजिल बन जाएंगे. शेख साहब ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इन किताबों को जिनका मैं इन्होंने नाम पढ़े लिया है, बेहतरीन किताब है. मैंने नहीं कहा वो आवाम के लिए बेहतरीन किताब है, उर्दू समझने वालों के लिए बेहतरीन किताब. इसका मतलब ये नहीं उसमें वो मसादर में से है. अब आप इनकार करें. नहीं शेख साहब देखें, अगर आपको इतनी बातों का नहीं मालूम ना तो ये बहुत ही बच्चे का ना आप मुनाज़रा करना चाह रहे हैं. आप रिवायत सुन लें, आप रिवायत सुन लें. ठीक है, आप मसादर से क्यों नहीं निकाल रहे? वही देखें, वही रिवायत अगर शेख ने मजलिसी ने किसी मसदर से नकल की तो मसदर से आप क्यों नहीं निकाला? आपने क्यों मेहनत नहीं की है? आप इनकार कर दीजिए रिवायत का, आप इनकार कर दीजिए रिवायत का. ठीक है, देखें भाई साहब, आपका काम है उसका सेहत साबित करना, मसदर से नकल करना. इनकार कर देना, कर दीजिए रिवायत का. नहीं इस तरह तो नहीं होता. हम ऐसे लोगों से मुनाजरा करें कि भाई वो पहले वो मसादर से नकल नहीं करता, कहता बाद में अपनी बारी में इसको इनकार करो. इस तरह मुनाजरा नहीं होता भाई. आपके अल्फाज हैं कि जी ये हमारी मोतबर किताब है, इसको पढ़ोगे आप फाजिल. मैंने कहा बेहतरीन किताब है अवाम के लिए. देखो अवाम के लिए अच्छी किताब है पढ़ना, लेकिन ये मसादर में से नहीं है. फिर अच्छी क्यों है किताब? अच्छी क्यों है किताब? किताब बहुत सारे अच्छे होते हैं, मुनासिब होते हैं अवाम के लिए, लेकिन वो मसादर में से नहीं होते. वेद की रिवायत सुने, आप रिवायत सुन लेना. अलायारी साहब आप रिवायत सुन लें. अच्छा अवान साहब आप रिवायत की तरफ तवज्जो कीजिएगा. ये देख लीजिए, बसनद मोतबर इमाम मोहम्मद बाक़िर से रिवायत की है कि एक मर्द उलमाए यहूद से खिदमत बाबरकत जनाब अमीर में हाजिर हुआ और चंद मसले दरियाफ्त किए. ठीक है, फिर आगे है कि मुंजमला उन मसाइल के पूछा कि वसी तुम्हारे पैगम्बर का बाद तुम्हारे पैगम्बर कितने साल जिंदा रहेगा? जनाब अमीर ने फरमाया 30 साल. यहूदी ने कहा वसी मरेगा या कत्ल होगा? जनाब अमीर ने फरमाया कत्ल होगा, और एक ज़रबत उसके सर पर मारेंगे, उसकी दाढ़ी उसके खून से खिजाब होगी. यहूद ने कहा बखुदा. अब देखें इस रिवायत से क्या मालूम हुआ? इस रिवायत में साफ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी न सिर्फ जिंदगी का पता था कि मेरी जिंदगी कब तक है, बल्कि ये भी पता था कि मैं मरूंगा या मुझे कत्ल किया जाएगा, मेरी शहादत होगी. तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए तो इकरा है ही नहीं ना, इकरा बनता ही नहीं है जो ये इकरा बना रहे हैं. इसी तरीके से आप किसी और को दिखा रहे हैं भाई, एक और चीज दिखा रहे हैं. अच्छा स्क्रीन पे कोई और रवायत है भाई, स्क्रीन पे कोई और चीज है. अबे पागल आदमी है. आप दूसरी दिखा रहे हैं किताब. ठीक है, मैं वही दोबारा ले आता हूँ, कोई मसला ही नहीं है. ये रिवायत का इनकार करें ना, ये रिवायत का इनकार कर दें. अमान साहब अब नजर आ रही है किताब? क्लिक करें ना डबल. जी डबल क्लिक किया नहीं आ रही, नहीं आई. वो पेज आपका है कंप्यूटर का, लेकिन ओपन नहीं हुई फाइल. जैसे पूरा पेज सामने आता है ना, वो नहीं आया. वो कंप्यूटर पूरे का आ रहा है. हाँ अब खुला है. अब ठीक है, अब देख लीजिए. ये रिवायत वही है जो मैंने पढ़ी है. हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक यहूदी ने पूछा था कि नबी कुछ मसले दरियाफ्त किए थे. ये अब ठीक है, हकायत यहूदी. ठीक है भाई, ये मसादर में से नहीं है, क्यों हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हो भाई? आपने खुद इसको माना है, आप इनकार कर दीजिएगा कि ये रिवायत नहीं है. मैंने कहा कि उर्दू किताब है, मैंने कह दिया उर्दू किताब है, मसादर में से नहीं है. आप खुद आपने बुखारी का तर्जुमा पेश किया है, वो कौन सी किताब थी? अरबी की किताब थी. मैंने पहले अरबी दिखा दिया, फिर तर्जुमा दिखा दिया. मैंने पहले अरबी दिखा दी, फिर तर्जुमा दिखा दिया. आप इनकार कीजिएगा, आप इनकार कीजिएगा, बस इनकार कीजिएगा. क्या मतलब? क्यों टाइम हमारा ज़ाया कर रहा है ना आप? टाइम खत्म हो गया आपका. चले मैं एक रिवायत पढ़ देता हूँ. और जब टाइम खत्म हो क्या रिवायत पढ़ेंगे? 36 सेकंड ऊपर हो गए हैं आप. ठीक है, ये इन बातों का जवाब दें. इंशाल्लाह मैं फिर मजीद रिवायतें पढ़ता हूँ और इनको बताता हूँ कि इकराह नहीं था बकौल हजरत अली के भी. ये इंशाल्लाह मैं आगे साबित करूंगा. ओके ठीक है. शेख साहब देखें, पहली बात है मेरे कुछ सवालात हैं इनसे. देखें मौजू मैंने जो इनसे सोचा था कि मौजू ये होगा कि तौहीन अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन कर रहा है. ठीक है ना, कि अहले बैत अलैहिस्सलाम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे तौहीन. इन्होंने कहा कि नहीं, अहले बैत अलैहिस्सलाम का ईमान.
ٹھیک ہے نا, تو اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں. تو یہ مجھے سمجھا دیں, یہ سمجھا دیں کہ یہ ان کے کتابوں سے میں نے, یہ میرا وقت ہے, وقت آپ بے شک شروع کر لیں, یہ ڈسکنیکٹ ہے شاید, اگر ان کو سنائی دے رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کا جو میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا, میرا موقف یہ ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, آپ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. عنوان ہی نہیں ہے نا, موضوع ہی نہیں ہے, موضوع دیکھو شیخ صاحب, دیکھو شیخ صاحب, دیکھو شیخ صاحب, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سے ہیں, آپ اہل بیت علیہ السلام کو آپ دیکھو شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو نا, مذہب کی کتاب ہے, شیعہ مذہب کی کتاب ہے. آپ اہل بیت علیہ السلام کو کافر کہہ سکتے ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے, یعنی آپ الزام ہم نہیں لگا میں نے سکتے. نہیں کہا کافر, شیعہ مذہب کافر بنا رہا ہے. آپ نے کہا آپ کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے کافر بولا ہے, مختلف طرق سے کافر بولا ہے. نہیں بولا کافر, یہ آپ کی غلط بیانی ہے. کافر یہ بولا ہے کہ وہ اپنے نبوت میں شک کرتے تھے, وہ کہتے تھے میں پاگل ہوں, یہ فرشتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, پاگل. شک کے الفاظ نہیں ہے کہ مجھے نبوت میں شک ہے, یہ الفاظ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں پاگل ہوں کہ نہیں, پاگل کے الفاظ ہیں کہ نہیں ہے, پاگل ہوں, یہ کس طرح کے الفاظ آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل میں نے دکھا دیا, نص دکھا دی, دوبارہ دکھا دیتے ہیں بھائی, یہ ان کو سمجھ نہیں آئی, دوبارہ دکھا دیتے ہیں بھائی, یہ جواب دیں گے. ابھی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں, پہلے تو کہا تو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے میں جواب دوں, پھر اس کا جواب دینا بھائی. یہ ہے بھائی مسند احمد, یہ بشرط مسلم حدیث صحیح ہے. ایک منٹ روک جائیے. جی سر, ایک منٹ روک دیتے ہیں. جی سر. یہاں سر میں ایز اے ماڈریٹر ایک نا ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں. جو موضوع آپ نے شروع کیا ہے چاہے چھیڑا ہے الفاظ کا اور اس کے معانی و مطالب کے بارے میں ان سے نا لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. بالکل بالکل بالکل, ہم بھی لا تعلق ہیں, ان کے کتابوں میں, یہ لوگوں کی کتابوں میں یہ پابند ہیں کہ اس کا جواب دے دیں. تفسیر آپ کر رہے ہیں نا, میں پابند نہیں ہوں, موضوع سے ہٹ کے خاموش, مولوی خاموش. نہیں, سیدھی سی بات ہے نا, آپ موضوع سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. موضوع سے بالکل ہٹ کے نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ کے کتاب میں سردار انبیاء اہل بیت علیہ السلام کے سر تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے کافر بولا, اور اس میں کوئی اقرار بھی نہیں ہے. ختم نہیں ہوا, میں پڑھنے لگا ہوں. ختم ہو گئی ہے, بات ختم ہو گئی ہے. وہ ٹائم چل رہا ہے, ابھی تو چل رہا ہے نا, 4 گھنٹے کی گفتگو ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو شروع ہوئی ہے بات, چلے میں جواب دوں گا آپ کو آگے چل کر, آپ چلے نا. ٹھیک ہے بھائی, یہ جواب دیں گے. ابھی تک تو انہوں نے جواب نہیں دیا نا, ابھی تک یہ تو بہانے کر رہتا ہے کہ یہ موضوع سے باہر ہے. کیسے موضوع سے باہر ہے بھائی صاحب؟ آپ اہل بیت علیہ مجھے بات کرنے, ٹائم روک دیں بھائی, جب میرا ٹائم ہو جائے تو میری باری آ جائے تو کہہ دینا کہ بات کریں. ٹھیک ہے, آپ اپنا ٹائم شروع کریں, آپ اپنا ٹائم شروع کریں, چلیں کریں, بات کریں, شروع کریں. چل بھائی صاحب, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار پنجتن پاک میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کافر کہے وہ خود دنیا کا بدترین کافر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ آپ نے امیر المومنین صاحب کو کافر بولا. کیسے کافر بولا؟ کہ ان پہ زبردستی کی گئی ہے, انہوں نے اقرا کے ساتھ بیعت کیا. اقرا کے ساتھ تمہارے اپنے کتاب میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کافر کو بھیجا, بادشاہ کو. اگر میرے سوال کا اپنی چیتر سے نوٹ کرو شیخ صاحب, اگر ابراہیم کے لیے جائز ہے, ابراہیم علیہ السلام والی روایت پڑھیں پوری. میں نے پڑھا ہے, ایک دفعہ پڑھا ہے, میرا ٹائم محدود ہے, میرے پاس 7 منٹ ہے, میں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو پلیز. مجھے میں نے ایک دفعہ پڑھا ہے, میرا ٹائم محدود ہے, 7 منٹ ہے, اس میں کتنے روایت پڑھوں؟ ایک دفعہ پڑھ چکا ہوں. آپ اگر میں نے غلط پڑھا ہے تو آپ اس کو صحیح پڑھیں. میں نے غلط ترجمہ کیا, غلط الفاظ, آپ صحیح پڑھیں پلیز مجھے بات کرنے دو پلیز. تھینک یو پلیز. پیش کیا اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بادشاہ کو پتہ چل گیا خوبصورت ہے, اس کو بھیج دیا. بھائی کس لیے بھیجا تھا؟ بادشاہ نے, اس پہ ابراہیم نے بھیجا. میں نے پوری پڑھی ہے, آپ پوری پڑھے اپنے ٹائم میں. میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے شخص؟ میرا ٹائم آپ نے روکا ہوا نا شیخ صاحب. میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے, دیکھو. ہاں تھینک یو سر. اگر آپ کے کتاب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکراہ میں اپنی بیوی کو بادشاہ کے پاس, وہ بھی بدنیتی کے لیے, شہوت کے لیے, زنا کے لیے بیچ سکتا ہے, تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی مکرہ, اس میں حدیث میں لفظ الفاظ صحیح ہیں, اکراہ کے ساتھ اگر ان کو مجبور کیا بیعت پر اپنی جان بچانے, اہل بیت علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے اور اسلام پہ مصائب لانے کے لیے, تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سوال کا جواب آپ واضح الفاظ میں دے دیں, وإلا یہ مناظرہ ختم ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات, آپ نے کہا کہ آپ کی کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل نہیں کہا گیا ہے. یہ میں نے حدیث پڑھی ہے, مسند احمد جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 44 ہے. یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اخشی ان یکون بی جنن, مجھے ڈر ہے کہ میں پاگل ہو چکا ہوں. اپنی نبوت پہ شک کر رہے ہیں کہ پلیز خاموش ہو جاؤ, پلیز تم صحیح ترجمہ کر لینا, میں پاگل ہوں بھائی. پھر اس کو لے کے گئے پادری کے پاس, پادری نے سمجھا دیا کہ بھائی تو پاگل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنی نبوت پہ شک کرنا, اپنے آپ کو پاگل سمجھنا, یہ کفر ہے. کیونکہ یہ کسی بھی نبی کو آپ شک کریں, اس کو پاگل سمجھیں, کفر ہے. پھر یہ دوسرے کتابوں میں بھی موجود ہے, میں اس کو نہیں دکھاتا. اچھا, پھر میں نے ان کی اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ بخاری سے دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت پہ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے تھے.
اس کا بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کی کیوں کوشش کرتے تھے؟ یہ جو خودکشی کرتا ہے وہ جہنمی نہیں ہوتا؟ یہ واقعا اگر اس کو یقین ہے کہ میں نبیوں کیوں خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ پھر میں نے ان کی اپنی کتاب سے دکھا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پوجا کی ہے، نبوت کے بعد نماز کی حالت میں سورہ والنجم پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ بتوں کی پوجا انہوں نے شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ ان کی اپنی کتاب سے متعدد احادیث سے میں نے دکھا، اس کا بالکل جواب نہیں، کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ پر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اپنی کتابوں سے جواب دینا، پھر کسی کو لے کے نہ اور شیخ کو لے کر وہ جواب دے دے، پھر ٹھیک ہے نا؟ اب آتے ہیں امالی کی روایت کی طرف۔ امالی کی روایت میں میرے بھائی اس میں یہ الفاظ ہیں، دیکھیں ملاحظہ کریں، کتاب امالی صدوق۔ پہلی بات ہے صحت ثابت کرنا آپ کا کام ہے، یہ نہ کہیں کہ آپ اس کو ضعیف ثابت کریں، نہیں، میں آپ کی کتاب سے صحیح حدیث ثابت کرتا ہوں نا، پھر آپ کی باری ہوتی ہے کہ آپ نے کہہ دیں کہ بھئی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف۔ آپ نے صحت جب ثابت ہی نہیں کی، میری ذمہ داری نہیں اس کو ضعیف ثابت کروں کہ پہلے صحت ثابت ہو پھر اس پہ شک کیا جاتا ہے، آپ نے صحت ثابت ہی نہیں کیا، اور یہ کسی امام کی حدیث نہیں ہے، یہ مخالفین کے طرق سے، اور یہ شیخ طائفہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تصریح کر دے کہ بھئی جب وہ سند بتا رہا ہے اور یہ کسی امام سے مروی نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کہہ دے پر یہ مخالفین کے طرق سے ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کہہ دے کہ بھئی یہ، اور یہ بالکل احمقانہ باتیں میرا ٹائم ضائع کرنے کے لیے کہ آپ کہہ دیں کہ شیخ طائفہ نے کہاں بولا یہ حدیث ضعیف ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے، جب وہ سند بتا رہا ہے وہ کافی ہے اس کے لیے۔ پھر اس میں یہ ہے انشدکم باللہ، حدیث یہ ہے، یہ امالی کی حدیث ہے، اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وانا اولی الناس به وبالناس، کیا تم نہیں جانتے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے میں سب مسلمانوں کا مولا تھا، میں سب مسلمانوں کا مولا تھا۔ ایسا شخص کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی، آپ کہتے ہیں اس نے رضا سے اس نے جا کے ابوبکر کی بیعت کی، کہاں ہے یہاں پہ وہ رضا کے الفاظ کیوں نہیں دکھا رہا ہے؟ رضا کہاں پہ لکھا ہے؟ یہاں پر کہیں نہیں لکھا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ تو اس میں واضح ہے کہ میں لوگوں کا امام تھا، پھر تم لوگوں نے کیا کیا؟ فبایعتم ابا بکر وعدلتم عنی، تم نے جا کے ابوبکر کی بیعت کیا اور مجھے چھوڑ دی تم لوگوں نے۔ فبایعت ابا بکر کما بایعتمی وکرہت ان اشق علی المسلمین، میں نے ابوبکر کی بیعت کی جس طرح آپ لوگوں نے بیعت کی، اور میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہاں پہ رضا کے الفاظ ہیں ہی نہیں ہیں، یہاں پہ مجبوری کے الفاظ ہیں۔ یہاں پہ مجبوری کس طرح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے آپ کو امام سمجھتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ محمد میں اختلاف ہو۔ مجبوری کے الفاظ، اقراء کے الفاظ کافی کی روایت میں صراحتاً موجود ہے